وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام امتحان وفا اور کربلا لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس پروگرام کا چوتھا سلسلہ ہم شروع کریں گے، چوتھی قسط کہہ لیجئے، اور ہمارے ساتھ جو ذکر کر رہی ہیں، شرکت کر رہی ہیں اس پروگرام میں، محترمہ ذاکرہ نرجس سردار صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے رہی ہیں، اور وہ ہسٹری بیسک سے بیان کی ہے انہوں نے۔ حالات یہ چل رہے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور امام حسین علی مقام علیہ السلام راستے میں، اور انہیں پتہ بھی چل گیا ہے، اور دو لوگ آئے ہیں نصیبین کے راستے میں، 12,000 لوگ تو وہاں پہ کھڑے ہیں۔ حسین بن نصیبین کے مقام پر ابن زیاد نے 12,000 سپاہیوں کو کھڑا کیا ہے حسین بن نمیر کی سرکردگی میں، کہ جو آئے اسے گرفتار کرو۔ بہت لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ صحیح۔ اب آپ اس کے آگے کا حال؟ اچھا، اب جیسے مختار بن عبیدہ ثقفی، جی انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ وہ اپنے کہیں گاؤں زمینوں پہ گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ رہے تھے، انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اسی سلسلے میں گرفتار ہاں، کیونکہ جو آ رہا تھا اسے گرفتار کیا جا رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون ہے، سب کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور جیلیں جو تھیں وہ بھر گئی تھیں۔ صحیح۔ اب جو وہ دو لوگ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے امام سے یہ ساری کیفیت بیان کی کہ یہ تو امام کو پتہ چل گیا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم جا کے لوگوں کو سے یہ کہہ سکتے ہو کہ مولا ضرورت کے مقام پر پہنچ گئے، مقام ضرورت تک پہنچ گئے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا جی۔ اب یہ ہمت، مطلب وفاداری، تم نے اس کا نام رکھا ہے پروگرام کا کہ اس میں وفاداروں کا ذکر کر رہی ہو، میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ یہ کیسے وفادار اور کیسے امام کے مقصد کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ اب یہ دونوں افراد، یہ ان میں سے ایک فرد، وہ واپس گئے کوفے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت اہم خبر ہے جو میں ابن زیاد کو دینا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ حسین بن نمیر سے۔ اس نے کہا لے جاؤ ابن زیاد کے پاس اور دیکھو کہ اس کے پاس کیا خبر ہے۔ انہوں نے کہا میں اسی کو بتاؤں گا، امام حسین کے متعلق میرے پاس ایک بڑی زبردست خبر ہے اور میں اسی کو بتاؤں گا، میں کسی تمہیں بتاؤں گا۔ صحیح۔ اچھا، اب جب اس نے دیکھا حسین بن نمیر نے کہ یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ اپنے مقصد میں پکے اور نظر آ رہے ہیں کہ جان دے دیں گے لیکن نہیں بتائیں گے، کہا بھائی لے جاؤ ابن زیاد کے پاس۔ اب جب یہ پہنچے ابن زیاد کے سامنے تو اس نے کہا لوگوں کو بھی بلاؤ تو میں ان کے سامنے بتاؤں گا سب کو، یہ ایسی خبر نہیں ہے معمولی جو میں تمہیں اکیلے میں بتا دوں۔ صحیح۔ ابن زیاد جیسا شقی، اور اس کو مجبور ہونا پڑا کہ اس نے اذان تک رکو تاکہ لوگ آ جائیں مسجد کوفہ میں۔ اذان ہوئی، مسجد بھر جاتی تھی اس زمانے میں، اس لیے بھر جاتی تھی کہ اس کا حکم تھا کہ کوئی مرد گھر میں نہ رہے، صحیح، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کون کون یہاں ہے، کوئی چلا تو نہیں گیا امام حسین کی طرف۔ چنانچہ اب جب اذان ہو گئی اور لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، کچھ خبر بتانا چاہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی ضرورت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اب تم میں سے جس کا جی چاہے وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے، وہ فرزند رسول و فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ تم کوفے کے لوگ ہو، تم نے ان کو دیکھا ہے، علی ابن ابی طالب کو اور حسین ابن علی کو۔ کتنا بڑا دل چاہیے کہ کتنا بڑا دل چاہیے، آپ جو ہے وہ ظالم کے آگے جا رہے ہیں اور یہ اعلان کریں گے، اور ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، اور اس حد پہ بلند کرنا، اور ایسے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، میں کہتی ہوں کہ ایسا انسان ہونے کے لیے بھی بہت بڑا جگر چاہیے۔ بالکل۔ ان کو لے جایا گیا، ان کے ہاتھ پیر الگ کیے گئے، اور یہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ سب ہوگا، انہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا تم لوگ جلدی چلے جاؤ، جس کو اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں وہ چلا جائے، جسے جنت بٹ رہی ہے۔ وہ کسی ایک عام سے شاعر تھے،
ان کا ایک مصرع ہے کہ حسین بانٹ رہے تھے حیات مقتل میں، وہ تو زندگی تقسیم کر رہے تھے. انہوں نے کہا تم میں سے جس کا جی چاہے وہ ان کا وہ چلا جائے اور ان کا ساتھ دے. ناظرین کرام، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، لیکن اس کا بھی ایک نتیجہ برآمد ہوا. حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے، کتنی تعداد تھی؟ تھوڑے سے لوگ تھے. لیکن کتنے جو لوگ کربلا میں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ 72، جی میں اپنے اگلے سوال کی طرف اسی میں ہی آ رہی تھی کہ کیا 72. لیکن اصل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 200 شہداء کے نام ہیں جو ہم ابھی کبھی کبھی امام بارگاہوں میں بھی لکھے ہوئے دیکھتے ہیں. تقریباً 200 لوگ ہیں. جی یہ لوگ اصل میں اسی تقریر کے نتیجے میں گئے. اچھا جی، دشمن کی فوج میں شامل ہو گئے اور وہاں جا کے امام حسین کے ساتھ شریک ہو گئے کربلا میں. راستہ تاکہ کلیئر ہو جائے. ہاں، ان کے پاس جانے کا راستہ تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ابن زیاد کی جو بھیجی ہوئی فوج تھی وہ اس میں شریک ہوئے اور پھر وہاں کربلا پہنچ کے. یہ صرف حضرت حر نہیں آئے ادھر سے لشکر آیا. صحیح. مگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور امام حسین علیہ السلام کا مقام وہ ہے، ایک بچہ بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا، جبکہ وہاں کیا نہیں تھا، عیش و آرام سب کچھ تھا. یہاں پانی تک نہیں تھا، لیکن یہاں پہ بہرحال لوگ چھوڑ کے ادھر سے ادھر آ گئے. اب جب ضرورت کے مقام پہ امام پہنچے اور کچھ لوگ جمع ہو گئے تو امام نے پوچھا کہ امام نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ حضرت حر بھی آ گئے ضرورت کے مقام پہ. حضرت حر آ گئے تو وہاں جب وہ آئے تو لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں مجلسوں میں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ذاکروں کو صرف وہ پڑھنا چاہیے جو ہوا. بالکل ہمیں وہ بیان نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا دل چاہا. جی ہم لوگ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ جب خیمے جل گئے اور جب سب ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی آتا حاضری لاتا. جیسے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہم آج تک کرتے ہیں. بالکل. تو ہمارا دل چاہتا ہے وہاں بھی کوئی کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ حر کی زوج آئیں اور حاضری لائیں، حر کی بیٹی بھی آئیں. ارے حر تو اس حالت میں آئے تھے کہ اپنے ساتھ پانی تک نہیں لائے تھے، زوجہ کو کہاں لاتے؟ کوئی ان کے ساتھ ان کی زوجہ نہیں آئی تھی. حضرت حر تشریف لائے تو جب یہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا، کسی نے کہا کہ یہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں کھجور کے باغ. تو امام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں سامنے کھجور کے باغ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. تو امام نے فرمایا مگر مجھے تو نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں. مجھے تو کھجور کے باغ نظر نہیں آ رہے. تو اب قافلہ بھی تھوڑا سا اور آگے آ چکا، یہ لوگ تو رکے ہوئے ہیں نا. اب جب وہ آگے آنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے تو اس کے پیچھے ان عورتوں کو اور بچوں کو کر دو اور سب اپنی تلواریں ٹیک کے کھڑے ہو جاؤ. جلدی عورتوں کو اور بچوں کو پہاڑی کے پیچھے کیا گیا، گویا ایک پردے میں کیا گیا انہیں، اور سب مجاہد جو تھے تو وہ تلواریں ٹیک کے اور کھڑے ہو گئے. اب اتنی دیر میں نمایاں ہو گیا بالکل قافلہ اور آمنے سامنے آ گیا. حالت یہ تھی اس قافلے کی، دیکھو گرمی ہے آج کل بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیاس کتنی بار بار محسوس ہوتی ہے. وہ عرب کی گرمی میں گئی ہوں، گرمی میں کربلا 50 ٹمپریچر ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے زمین سے بھی آگ نکل رہی ہے، دیواروں سے بھی آگ نکل رہی ہے. تو اتنی گرمی وہاں کی. دیکھا کہ آپ نے کہ جب وہ لشکر آیا تو ان کے حالت یہ تھی کہ وہ سب گھوڑوں پہ بیٹھے نہیں تھے بلکہ گھوڑوں کے گلوں میں باہیں پڑی ہوئی تھی، پیاس سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی. امام نے فرمایا اتارو انہیں، مدد کرو. نہیں لڑنے کے لیے بھی آئے ہیں تو پیاسا تو نہیں چھوڑنا. ہاں صحیح بات بالکل. اور آپ نے فرمایا کہ جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی، کرم ساقی کوثر تو دکھا دو بھائی. وہ سب پانی لے کے کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ میری حالت یہ تھی، اتنی مجھے پیاس لگی تھی کہ وہ جب میں پانی پی رہا تو مجھ سے گر رہا تھا، یعنی اندر نہیں جا رہا تھا مجھ سے، میری اتنی ڈی ہائیڈریشن اتنی حالت ہو گئی تھی. ہاں تو میں نے، امام حسین علیہ السلام خود کھڑے ہوئے
اور آپ نے آ کے اور اپنی اوک بنائی ہاتھ کی اور ایسے کر کے اور اپنے مشت سے پانی ڈالا، یوں میرے منہ کے قریب کیا، فرمایا آرام آرام سے پیو، پانی بہت ہے. اور میں نے نہ صرف مجھے پانی پلایا بلکہ ہمارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. اور جب تک ہر سواری، ہر گھوڑا منہ نہیں ہٹا لیتا تھا 2 3 دفعہ لگن سے، اس وقت تک اس کے سامنے یعنی سے وہ پانی، سیر ہو جائے. ہاں پانی ہٹایا نہیں جا رہا تھا. ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے ہی جاری رکھیں گے. کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے. کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں امتحان وفا اور کربلا. بات کر رہے تھے ہم امام حسین علیہ السلام کے اس لشکر کی جو موجود تھا، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کھجور کے درخت نیزے کی انیاں نظر آ رہی ہیں اور لشکر آیا ہے پیاسا جو کہ آپ کو روکنے کی، قید کرنے کی، مارنے کی غرض سے آگے بڑھ رہا ہے، تو امام کس طرح جو ہے وہ ان کو اپنا سارا پانی کا ذخیرہ پلا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے جانوروں پر بھی اتنا رحم. تو پھر آپ 1000 افراد کا لشکر تھا جس کو امام نے سیراب کیا. اچھا اب یہ بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے خیمے کھول لیے، اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے یہ بھی بیٹھ گئے، اور امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. خیمے دوبارہ سے لگا دیے گئے، اور اب ظہر کا وقت آ گیا. صحیح. حر بن جعفی امام کے ساتھ تھے، مؤذن جو سارے راستے جنہوں نے اذانوں کے وقت میں اذانیں دی تھیں. صحیح. اچھا اب جب اذان انہوں نے دی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے حر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سردار ہے. اچھا یہ وہی ہو رہے ہیں جن حضرت ہم حر، تذکرہ کرتے ہیں؟ بالکل بالکل، حر بن جعفی. اچھا یہ وہی ہو رہے ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد. جو آدمی اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے وہ ہے آزاد. بالکل بالکل. جو آدمی اپنے ذہن سے آزاد ہے، بالکل بالکل، جس کا شعور آزاد ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت الگ قائم کرو گے. اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو خالص عقیدے کا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ تم ہمارے پیچھے. وہ کیا کہنے لگے؟ اب دیکھو حر کے عقیدہ جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا. کب فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنی الگ جماعت قائم کریں. اللہ اکبر. ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے امامت فرمائی اور اس لشکر نے بھی نماز ادا کی. اچھا یعنی حضرت حر کے لشکر نے، حضرت جو کہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا تھا، اس نے امام کے پیچھے نماز ادا کی. اب امام نے کھڑے ہو کے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. جب نماز پڑھا چکے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ وقت کیسا بدل گیا ہے، اور تم لوگوں نے خطوط بھیج کے ہمیں بلایا تو ہم آئے. صحیح بالکل. ہم خود سے نہیں آئے. اور امام نے فرمایا کہ لاؤ وہ خطوط. عقبہ بن سمان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہ خطوط لاؤ. تاکہ وہ جب خطوط ان کے سامنے رکھے گئے تو امام نے حر نے کہا کہ بخدا میں تو جانتا بھی نہیں کہ یہ خطوط کن لوگوں نے لکھے. میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے خطوط لکھے. میں تو ایک عام سپاہی ہوں. مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں آپ کو گرفتار کروں. یہ حضرت حر نے کہا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مجال ہو نہیں سکتی کہ تم مجھے گرفتار کرو. اچھا اب اس وقت میں ہم خود اندازہ لگا لیں کہ فطری طور پہ آپ کے بیٹوں کا، آپ کے بھائیوں کا کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور آپ کے جو اصحاب آپ کے ساتھ تھے، جیسے نافع بن ہلال جملی جی اور جیسے عید بن عبداللہ حنفی جی، یہ جو امام کے ساتھ اصحاب ہیں، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کے بڑے وفادار، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی.
تو ان لوگوں کی سب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب انہوں نے کہا میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں. بالکل بالکل. تو امام نے فرمایا کہ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. مگر ایک دیکھو ہم نے امامت کے معنی الگ لے لیے. ہم یہ کہنے لگے کہ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں مولا ہم یہاں سے خیمے نہیں ہٹائیں گے. نہیں, امام وہ ہوتا ہے, ماموم وہ ہوتا ہے جو امام کے ہاں کہنے پہ ہاں اور نہیں کہنے پہ نہیں کہے. صحیح. ماموم وہ نہیں ہوتا جو کیوں اور کیسے کرے, یہ نہیں ہوتا. صحیح. وہ جو امام کی معرفت رکھتا ہے, امام نے فرما دیا کہ قدم آگے بڑھاؤ تو بڑھائے, امام نے فرمایا کہ قدم پیچھے ہٹاؤ تو ہٹا لیے, خیمے لگا دو تو لگا دیے, ہٹا دو تو ہٹا لیے. اس میں کیوں اور کیسے نہیں ہوتا. تو اب جب تک امام حکم نہیں دیں گے کوئی قدم نہیں آگے بڑھائے گا. چنانچہ ان سب کے ساتھ امام نے فرمایا تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگے کہ امام نے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ ظلم کتنا بڑھ گیا اور دین کو کیسا برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں, یہ جناب حر نے کہا, اچھا, کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیے, آپ وہاں جائیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے. اب یہ جملہ قیامت کا جو مولا نے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو, کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ ہٹو تھوڑا سا آگے چلنے دو. اب جب آگے بڑھے تو حضرت حر نے اتر کے اور ایسے باغ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھیے میرے لیے بھی رستہ کھلا رکھیے اور اپنے لیے بھی, میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ کوفے کی طرف نہ جائیے. تو نہیں تو مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری کیا مجال کہ تو مجھے گرفتار کرے. اب دیکھو جو اندر سے انسان کے اندر اللہ نے چپ فٹ کر کے بھیجی ہے, بصیرت عطا کی ہے, وہ حر کے پاس ہے. انہوں نے کہا میری کیا مجال کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں, کیونکہ آپ کی ماں کا نام تو بغیر وضو کے کوئی لے نہیں سکتا مسلمان. اس معرفت کے ساتھ ہم اسی کردار کی توقع کرتے ہیں جو کردار ہم نے کربلا میں دیکھا, جو قربانی حضرت حر نے دی, ہم اسی وفاداری کی امید کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اچھا ہٹو, کچھ آگے بڑھنے دو. اب جب آگے بڑھے تو دائیں جانب جو راستہ جاتا تھا وہ بائیں طرف کوفے کا راستہ تھا اور دائیں طرف کربلا کا راستہ تھا. امام اس طرف بڑھے. وہاں جاتے ہوئے سورہ کہف مسلسل امام تلاوت فرما رہے ہیں. مطلب مکے سے جب روانہ ہوئے ہیں, مدینے سے بھی, تو سورہ کہف تلاوت فرما رہے ہیں, اور جب سر نو کے نیزہ پہ ہے تب بھی وہ سورہ کہف ہی تلاوت فرما رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہاں پر, ایک ریلیونٹ سوال ہے کہ کیوں امام نے اس سورہ کا انتخاب کیا. یہ تو میں تمہیں بات کو ہی بتاؤں گی, اس کی میں نے بھی اس درجے پہ ہونی چاہیے اس کی تقریر کی, جو یہ پتہ چلے کہ اصل میں سورہ کہف کی تلاوت ہی سورہ کہف کا ہی انتخاب کیوں کیا. بالکل بالکل, جبکہ پورا قرآن آپ حافظ قرآن ہیں. جی حافظ قرآن, وہ تو خود قرآن ہے, وہ خود قرآن, وہ تو خود حق ہے. صحیح. اچھا اب امام کربلا تک پہنچ گیا. اچھا اب کربلا تو آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین ہمارے پاس ٹائم ہمارا اپ ہو چکا ہے, تو ناظرین اس پروگرام کو ہم یہیں پہ اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل پھر 5ویں نشست لے کے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. امتحان وفا اور کربلا. یہ دکھیا سے پوچھئے غم کربلا نہ جانے کا, صغرا سے پوچھئے